بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاہدہ صلح لکھا گیا اور اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل تھے دستخط ثبت ہوئے۔ معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ راہ میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آج مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان اور کفار بالکل الگ الگ رہتے تھے۔ صلح ہو جانے سے آپس میں میل جول ہوا اور رات دن کے چرچے سے اسلام کے مسائل اور خیالات روز بروز زیادہ پھیلتے گئے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ 2 برس کے اندر اندر جس کثرت سے لوگ اسلام لائے 17 برس قبل کی وسیع مدت میں نہیں لائے تھے، جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی تھی اور ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم میں نہ آ سکی۔ وہ یہی مصلحت تھی اور اسی بنا پر خدا نے سورۃ فاتحہ میں اس صلح کو فتح کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اس زمانے تک کافرہ عورتوں کا عقد نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن جب آیت نازل ہوئی تو یہ امر ممنوع ہو گیا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں بیویوں کو جو کافرہ تھیں طلاق دے دی۔ ان میں سے ایک کا نام قریبہ اور دوسری کا نام ام کلثوم بنت جرول تھا۔ ان دونوں کو طلاق دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیلہ سے جو ثابت بن ابی الافلاح کی بیٹی تھی نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند عاصم انہی کے بطن سے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین اور والیان ممالک کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ 7 ہجری میں خیبر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جو مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ انہی میں سے سلام و کنانہ وغیرہ نے 5 ہجری میں قریش کو جا کر بھڑکایا اور ان کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ اس تدبیر میں اگرچہ ان کو ناکامی ہوئی لیکن انتقام کے خیال سے وہ باز نہ آئے اور اس کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ 6 ہجری میں قبیلہ بنو سعد نے ان کی اعانت پر آمادگی ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ بنو سعد بھاگ گئے اور 500 اونٹ غنیمت میں ہاتھ آئے۔ پھر قبیلہ غطفان کو آمادہ کیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے اسی قبیلے نے صدراہ ہونا چاہا۔ ان حالات کے لحاظ سے ضروری تھا کہ یہودیوں کا زور توڑ دیا جائے، ورنہ مسلمان ان کے خطرے سے مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 پیدل اور 200 سواروں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ خیبر میں یہودیوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لیے تھے، مثلاً حصن نعم، حصن کاموس، حصن صعب، وطی اور سلالم۔ یہ سب قلعے جلد از جلد فتح ہو گئے، لیکن وطی و سلالم جن پر عرب کا مشہور بہادر مرہب قابض تھا آسانی سے فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ ناکام آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مامور ہوئے۔ وہ برابر 2 دن جا کر لڑے، لیکن دونوں دن ناکام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو حملہ آور ہوگا۔ اگلے دن تمام اکابر صحابہ رضی اللہ عنہما علم نبوی کی امید میں بڑے سر و سامان سے ہتھیاروں سے سج کر آئے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ان کا خود بیان ہے کہ میں نے کبھی اس موقع کے سوا
علم برداری اور افسری کی آرزو نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرف توجہ نہ دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر علم ان کو عنایت فرمایا۔ مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے قتل پر اس مارکے کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خیبر کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدوں کو تقسیم کر دی، چنانچہ ایک ٹکڑا جس کا نام شمخ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ حوازن کے مقابلے کو بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سنی تو بھاگ نکلے اور کوئی مارکا پیش نہیں آیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ حدیبیہ میں جو صلح قرار پائی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں جو چاہے قریش کے ساتھ دے اور جو چاہے اسلام کا سایہ امن میں آئے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے ان بن تھی اور بہت سے مارکے ہو چکے تھے۔ لڑائی کا سلسلہ جاری تھا کہ حدیبیہ کی صلح وقوع میں آئی اور شرائط معاہدہ کی روح سے دونوں قبیلے لڑائی سے دستبردار ہو گئے، لیکن چند ہی روز کے بعد بنو بکر نے نقض عہد کیا اور قریش نے ان کی اعانت کی، یہاں تک کہ خزاعہ نے حرم میں جا کر پناہ لی، تب بھی ان کو پناہ نہ ملی۔ خزاعہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ ابو سفیان کو یہ خبر معلوم ہوئی تو پیشبندی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کی طرف سے تجدید صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ اس معاملے کو طے کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کی اور رمضان 8 ہجری میں 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ مقام الزہران میں نزول اجلال ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلے۔ ادھر سے ابو سفیان آ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن دلا دوں، ورنہ آج تیری خیر نہیں۔ ابو سفیان نے غنیمت سمجھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان کو ساتھ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مدتوں کے بعد اس دشمن اسلام پر قابو ملا ہے، اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، ابو سفیان اگر عبد مناف کے خاندان سے نہ ہوتا اور تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس طرح اس کی جان کے خواہ نہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہوئی تھی جب آپ اسلام لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش قبول کی اور ابو سفیان کو امن دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جاہ و جلال سے مکہ میں داخل ہوئے اور در کعبہ پر کھڑے ہو کر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ لوگ جوگ در جوگ آتے تھے اور بیعت کرتے جاتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے۔ جب عورتوں کی باری آئی تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیگانہ عورتوں کے ہاتھ کو مس نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بیعت لو۔ چنانچہ تمام عورتوں نے انہی کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حوازن عرب کا مشہور اور معزز قبیلہ تھا۔ یہ لوگ ابتدا سے اسلام کی ترقی کو رکابت کی نگاہ سے دیکھتے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے تو ان لوگوں کو گمان ہوا کہ ہم پر حملہ کرنا مقصود ہے، چنانچہ اسی وقت جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ پر حملہ کے لیے بڑے ساز و سامان سے روانہ ہو کر حنین میں ڈیرے ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنی تو 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حنین میں دونوں فوجیں صف آراں ہوئیں۔ مسلمانوں نے پہلے حملے میں حوازن کو بھگا دیا، لیکن جب مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہوئے تو حوازن نے حملہ کیا۔ اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور 12,000 آدمیوں سے مدود چند کے سوا باقی سب بھاگ نکلے۔ اس مارکے میں جو صحابہ رضی اللہ عنہما ثابت قدم رہے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ لڑائی کی صورت بگڑ کر پھر بن گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور حوازن کے 6,000 آدمی گرفتار ہوئے۔ 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہما کو تیاری کا حکم دیا، اور چونکہ یہ نہایت تنگی اور عسرت کا زمانہ تھا اس لیے لوگوں کو زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہما نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر تمام مال و اسباب میں سے آدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ غرض اسلحہ اور رسد کا سامان مہیا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، لیکن مقام تبوک میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، اس لیے چند روز قیام فرما کر واپس آئے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کی، اور چونکہ لوگوں کو آپ کے طرز عمل سے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی، اس لیے تمام صحابہ کو نہایت رنج و افسوس تھا۔ تاہم کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کہنے سننے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر خدمت ہونا چاہا، لیکن بار بار اجازت مانگنے پر بھی اجازت نہ ملی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر دربان سے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہے کہ میں حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں جا کر حفصہ کی گردن مار دوں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمام مسلمان مسجد میں سوگوار بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو ان کو یہ خبر سناؤں۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرب کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی واقعات کے سلسلے میں ایک موقع پر کہا کہ عمر، تم ہر چیز میں دخیل ہو گئے ہو، یہاں تک کہ اب ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینا چاہتے ہو۔ 10 ہجری میں تمام اطراف عرب سے نہایت کثرت سے سفارتیں آئیں اور ہزاروں لاکھوں آدمی اسلام کے حلقے میں آئے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کیا، اور یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ 11 ہجری ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا اور تمام اکابر صحابہ رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائیں۔ لوگ تیار ہو چکے تھے کہ اخیر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور یہ تجویز ملتوی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 دن بیمار رہے۔ بیماری کی حالت یکساں نہ تھی، کبھی بخار کی شدت ہو جاتی اور کبھی اس قدر افاقہ ہو جاتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ عین وفات کے دن نماز فجر کے وقت طبیعت اس قدر بحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے تک آئے اور پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو نہایت محظوظ ہوئے اور تبسم فرمایا۔ وفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسی خیال سے اپنے مکان جو کہ مدینہ منورہ سے 2 میل پر تھا واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے وقت تک موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں انتقال فرمایا۔ جماعت اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے جو صدمہ ہوا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عام روایات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر خود رفتہ ہوئے کہ مسجد نبوی میں جا کر اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔